أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الرب کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب، ہاں رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ جو ہمارا خالق ہے، صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام کائنات کا، وہ جو سب کا مالک ہے، جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ان سب کا مالک بھی ہے، اور پھر صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا مدبر بھی ہے۔ ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو نقص سے کمال کی طرف لے جاتا ہے، جو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے اور مسلسل خیال رکھتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی خرابی واقع ہو جائے وہاں وہ اصلاح بھی کرتا ہے۔ وہ رب صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام کی ہدایت اور اصلاح کا کام بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی رات دن پر چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی نے پیدا کیے، اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت برکت والا ہے اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو ہر آن اپنی تخلیق کے اندر، اپنی مخلوقات کے اندر وسعت پیدا کر رہا ہے۔ وہی جو زندگی دیتا ہے، وہی جو موت دیتا ہے، وہی جو ان سب کو انسانوں کے فائدے کا بناتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اس ذات پر، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، پوری کائنات اس کو اپنا رب مانتی ہے۔ تو اللہ جو رب العالمین ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو اپنا آقا سمجھنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے، مثلا آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی راہ گزرتا شخص آپ کے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں، اگر وہ چلتے ہوئے پانی کی ایک بوتل آپ کو تھما کر چلا جاتا ہے تو آپ کے دل کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ آپ اس کی طرف کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ آپ کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہوں گے؟ خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں۔ اس کی پہچان صرف یہ ہے کہ اس نے پیاس کے وقت آپ کو پانی پلایا۔ تو اگر
ایک انسان کا جو اجنبی ہے، جس نے صرف ایک احسان کیا ہم پر، اس کا ہم اتنا حق مانتے ہیں، تو پھر وہ جو دن رات ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہوگا؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی صفات کو جانیں، ان کو مانیں، ان کو اکنالج کریں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے آگے جھک جائیں، ہر آن ہر لمحہ اپنے دل میں اس کو یاد کریں، اور صرف دل ہی میں نہیں، زبان پر بھی اس کے شکر کے الفاظ اور اس کی عبادت کے اظہار کے طور پر جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کہنے والے بنیں، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر لیں، جیسے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارے اسی کے حکم سے مسلسل اپنی گردش میں رواں دواں ہیں، کھیتیاں وہ اگاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خود سے خود نہیں بن گیا، یہ اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کر کے وہ ان کو بھول نہیں گیا، بلکہ وہ ان کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا سب سے پہلا تعارف رب ہی کے حوالے سے کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں یہ نام بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تقریباً 900 بار یہ لفظ آتا ہے، اور مختلف معنوں میں آتا ہے، مختلف مقامات پر آتا ہے، کیونکہ یہ صفت وہ صفت ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس کے اندر بہت سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں بیک وقت۔ اس لیے جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو سب سے زیادہ کثرت سے جس نام سے پکارتا ہے وہ رب ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی دعائیں ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کو اور احسانات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے منہ سے یا رب نکلتا ہے، یا ربی نکلتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا اصل مالک ہے، اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے، جو صرف ہمارے ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے کہے بغیر ہماری ضروریات کو پہچانتا ہے، وہی ہے ہمارا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کو ربی یا ربنا کہہ کر پکارتے تھے، اور بہت سی دعاؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا ہے۔ رب چونکہ پرورش کرتا ہے، مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں یعنی عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت، نہ صرف یہ کہ مادی ضروریات بلکہ ہماری روحانی ضروریات، ہماری جذباتی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے۔ اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب سب غافل ہوتے ہیں، وہ رب جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں، آہیں، مناجات اور پکار کو سنتا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب کو 2 قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں، ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، لحاف، اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں، یعنی یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، جب لوگ شکست کھا کر سب بھاگ نکلے
تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کی سزا کیا ہے اور واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے۔ چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے، میری سزا کے خوف سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آیا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے۔ ایسا شخص بھی اپنے رب کا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یعنی جس وقت ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، قدم باہر رکھتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، تو وہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ یہی ہے رب کا رب ہونا، کہ وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اپنے بندے کو۔ پھر یہ کہ رب صرف بندوں کے اعمال کی نگرانی ہی نہیں کرتا، صرف وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ بندوں کی پرورش تو کرتا ہی ہے، بندوں کو تو بڑھاتا ہے، بندوں کے رزق کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سوچئے جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم شاید کسی انسان کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا پچھیرے کو پالتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں کے اعمال کی بھی نہ صرف یہ کہ خبر رکھتا ہے، بلکہ ان کی بھی افزائش کرتا ہے، ان کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، یہ سوچ کر، یہ جان کر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، اپنے رب کو پکارا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یعنی رب صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا، بندوں کی نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے ارادے اور ان کے شوق کی بھی قدردانی کرتا ہے، اور اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے، اور اس میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ تو رب نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، یعنی اس کی پرورش کا خود بندوبست کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، حالانکہ کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بظاہر بیرونی اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ اس رزق کا بندوبست کرتا ہے۔
بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا اخلاص تھا، ان کی نیت تھی، ان کی اللہ رب العالمین کے لیے محبت تھی، قربانی تھی، ان کا ایک عمل صالح تھا، ایک شوق اور جذبہ تھا اپنی اولاد کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو قبول کیا اور خود اس کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ یہ ہے اللہ ہمارا رب۔ جب انسان اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس کو اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی نیک بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق وہی، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہی مدبر ہے۔ تو اسی لیے رب کے 3 معروف معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اور وہ جو مدبر ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے، بلکہ وہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان سب کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے اٹھتے ہیں، بارش اس کے حکم سے برستی ہے، زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہے، اور جب اس کا اذن نہیں ہوتا، پھل نہیں آتا، یا اس طرح نہیں آتا جس طرح انسان چاہتا ہے، تو سب کچھ اسی کے اذن سے ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پھول، ایک ایک پتی، اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک شاخ، اور اس کے اندر جو رنگ اور شیڈز اور جو کچھ بھی ہے، ان سب کی تدبیر، پلاننگ خود اس نے فرمائی۔ اور پھر کس طرح ہر سال خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، اور پھر کس طرح دوبارہ ان مردہ پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور پھر ہر چیز کا انتظام اس احسن طریقے سے کیا کہ مثلا صحرا کے اندر جو پودے اگتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کی گہری زمین میں اتری ہوئی جڑیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری پلاننگ کس نے کی کہ کس جگہ کیسے پودے اگیں گے؟ وہ جڑیں زمین کے اندر دور ڈیپ روٹیڈ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب بارشیں نہ برسیں اور ہر طرف خشک سالی ہو تو زمین کے اندر کی تری سے وہ رزق حاصل کر سکیں۔ اسی طرح جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اور طرح کی نباتات اور پیداوار ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک اکیلا رب ہی کر رہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ نہ تخلیق میں شریک ہے اور نہ نظام چلانے میں شریک ہے، اور نہ ہی بندوں کی پرورش میں کوئی اور شریک ہے۔ پھر وہ رب کسی کا محتاج بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ محتاج ہوتا کسی کی مدد کا، کسی کے تعاون کا، تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کو خالق اور مالک نہ مانا جائے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو، یعنی اس سے دعائیں مانگو، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا اس کو پسند آتا ہے، اور وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا جائے، تو یہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ ہر پکارنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پکار سن لی جائے، اس کی دعا سن لی جائے، اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں۔ یا ربی، اے میرے رب، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی ذنبی، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، انک انت ربی،
کیونکہ تو میرا رب ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرا در چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہایت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمارا اور رب کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، رب کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہر طرف کی پریشانیوں اور دکھوں سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی جناب میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ یا رب بس تو ہی میرا ہے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری اس حالت کو سمجھ بھی سکے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسا دکھ اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اظہار ہمدردی کرتے بھی رہے تو وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، خاص طور پر جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے منعم، اپنے محسن، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک اور سب کچھ دینے والے کا حق ادا نہیں کیا۔ جب اس کا احساس شرمندگی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اسی کے پاس جا کر سرگوشیاں کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی چاہتا ہے، تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو دونوں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے، اتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہوئے یوں اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ کس قدر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کی آہیں، دلوں کی پکار اور ہماری سسکیوں تک سے واقف ہے، ان خیالات تک سے واقف ہے جو ہم تیرے بارے میں رکھتے ہیں۔ یا رب تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما۔ اور یہی حال اللہ کے باقی نیک بندوں کا ہوتا ہے، وہ رب کی جتنی بھی عبادت کر لیں ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ اے رب تیری عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم نے کی تو اسے قبول فرما لے۔ بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے کیے پر نہیں ہوتی، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر ہوتی ہے، اور وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، تو ہم کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبروں نے بھی مشکل حالات اور اوقات میں اپنے رب کو اسی طرح پکارا۔ مثلا نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہو گئے تو پکارا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتارنا۔ وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر مدین کی طرف گئے تو وہاں پہنچ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اتنے جلیل القدر پیغمبر اپنے دکھ اور تکلیف کے عالم میں جب اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں تو انہی الفاظ میں اے میرے رب، اے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا،
جس نے مجھے سکھایا، جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی، مجھے اپنی پہچان کرائی، وہی اس مشکل کے وقت میں میری مدد فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استغفار کو سید الاستغفار کہا ہے، اس میں بھی اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، یعنی تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی تو رب ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، تو حاکم ہے، تو الہ ہے، اور میں عاجز بندہ۔ سوچئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے سردار ہیں، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، ان کی بندگی کے اظہار کو دیکھیے کہ کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر جتنی مجھ میں استطاعت ہے قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، تیری جو بھی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک بندے اور رب کا تعلق۔ وابوء لک بذنبی، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اپنے سارے امور اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے، جب سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ سونے کے بعد دوبارہ اس کو جی اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ دوبارہ اٹھنا بھی رب کے اذن ہی سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس میں داخل ہو گئی، پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیری ہی مدد سے میں خود کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم کر دینا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے بندے اور رب کا حقیقی تعلق، کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کی کیئر وہی کرتا ہے، وہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پکارتی ہے اور اپنے رب کو پہچانتی ہے۔ مثلاً وہ مشہور واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ہدہد کا، کہ کس طرح اس نے سلیمان علیہ السلام کو ایک قوم کی حالت آ کر بتائی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتی ہے۔ اس نے کہا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں اور انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو سوچئے اگر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے اور کتنی معرفت اس کی حاصل کرے۔ اسی طرح جنت اور جہنم بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کی حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، یعنی آگ اتنی شدید ہے کہ ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو موسموں میں دیکھتے ہو تو اس کا یہی سبب ہے۔ اسی طرح
رحم بھی رب کو پکارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب، یعنی رحم بھی رب کہہ کے پکارے گا، مجھے توڑا گیا، مجھے کاٹا گیا، مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے؟ شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب کہہ کے پکارتا ہے۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی مرتے دم تک۔ اور رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بھی اپنے رب کو پہچانتی ہے اور وہ بھی اپنے رب ہی کو پکارے گی قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی، اور جب وہ اپنے اس انتہائی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے میرے رب تیری یہ امانت حاضر ہے۔ اسی طرح سورج بھی اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ہر روز جب سورج اپنے آخری مقام پر غروب ہوتا ہے تو دوبارہ نکلنے کے لیے رب سے اجازت چاہتا ہے، کہتا ہے یا رب ان مسیری بعید، اے میرے رب میرا سفر بہت لمبا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے کہ وہ رب کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، کھانا پینا، باقی تمام ضروریات، حتیٰ کہ نیند اور زندگی میں چلنا پھرنا، یہ سب کچھ رب کے دیے ہی سے ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے کتنی چیزوں کو بندہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یہی تو دراصل ناشکرا پن ہے کہ نعمتیں کسی نے دی اور استعمال کسی اور کی خوشی میں ہو رہی ہیں، یا اپنے نفس کی یا شیطان کی، جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی جتنی محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ اپنے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ، اپنے اوقات کا بہترین حصہ، اپنے دن کا بہترین حصہ مال کمانے میں زیادہ لگاتا ہے بنسبت رب کی عبادت کے۔ تب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے رب کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، رب کو پہچاننا چاہیے۔ کیسے؟ ایک تو کائنات کی نشانیوں سے، کہ کوئی بھی چیز جو دیکھیں اس کی ساخت پر غور کریں، اس کے فنکشنز پر غور کریں، اس کے فائدوں پر غور کریں، اور پھر سوچیں کہ یہ کس نے بنائے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ یقیناً ہم سب کے لیے، اور پھر اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کتاب کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور اس میں رب کے جو جو کام بتائے گئے ہیں کہ رب کیا کچھ کرتا ہے اس کی معلومات حاصل کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا اس کو جانیں، اور پھر اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب العالمین کون ہے، میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہ جس نے مجھے زندگی دی جو مجھے موت دے گا۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اپنی تمام باتیں اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنی امیدیں اور اپنے دل کے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت میں ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، اور پھر جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ربانی بن جائیں، رب والے بن جائیں، کیونکہ کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہی تقاضا ہے۔ اور پھر رب کی پہچان دراصل ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوگا، کیونکہ جب فرشتے آئیں گے قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے تو اس سے جو پہلا سوال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا وہ وہاں بھی جواب دے پائے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہم رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنے مشکلات میں اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں تو رب ہمیں راضی کر دے گا۔ صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھتے رہیں، کیونکہ جو یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا لطف اٹھا لیا، اور جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی معرفت دے اور اپنا قرب نصیب کرے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين